السلام علیکم۔ گندم کی سنہری بالیوں سی سنہری رنگت والی لڑکی آج پھر منجو کے خواب میں آ ٹپکی، اور آج پھر وہ پریشان صورت آنکھوں میں آدھی نیند بھرے اٹھ کے اپنے خواب کو سوچنے بیٹھ گیا۔ عجیب ہی معاملہ درپیش تھا اسے۔ کتنے دنوں سے وہ خود کو ایک بیوہ کے سحر سے نکالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بارہا سر کو جھٹکتا، خیال تبدیل کرنے کی بھرپور صحیح کرتا، مگر بے سود۔ زینب پھر سے کوئی روزن کھلا پا کر ذہن کے دریچوں میں گھس آتی، خیالات کے بالا خانوں میں آنچل لہراتی، منجو کی دھڑکنیں اتھل پھتل کرتی رہتی۔ اب تو دماغ کے ساتھ دل کی ریاست پر بھی زینب نے زبردستی اپنی راجدھانی جما لی تھی، گویا منجو کے دل و دماغ کی وہی اکلوتی وارث ہو۔ منجو خود کو سمجھاتا، کوستا اور ملامت کرتا کہ اب تو قبر کی طرف رخ کیے بیٹھے ہو۔ جب وقت تھا تب تو چراغوں میں تیل نہ تھا، تو اب کیا سوچی تجھے عشق لڑانے کی؟ دنیا ہنسے گی تجھ پر۔ محلے میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو کتنا کوسیں گے۔ اندھے کو دنیا دیکھنے کے لیے دو آنکھیں درکار ہوتی ہیں، اور بیناؤں کو بتنگڑ بنانے کے لیے صرف ایک بات۔ کوئی کنارہ ملا نہیں کہ مخلوق کے ہاتھ ٹھٹھا لگانے کو شغل آ گیا۔ منجو کی اپنے دل و دماغ سے یہ لڑائی پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھی۔ دن بھر خود سے لڑتا، اپنی کیفیت پر قابو پاتا، اپنی بے مہار سوچوں کے دھارے میں بہتا رہتا، مگر شام پڑتے ہی خود پہ لگائے گئے سارے پہرے توڑ کر اس کے قدم زینب کے کوچے کی اور اٹھ جاتے۔ کوئی پہر وہ زینب کی صرف ایک جھلک دیکھنے کو یہاں وہاں ٹہلتا، ہیلوں بہانوں سے گزار دیتا۔ ایسا ہرگز نہ تھا کہ کمزور وجود اور درمیانے قد کا مالک بوڑھا منجو کوئی رنگین مزاج شخص رہا تھا۔ جوانی کے دور قیامت میں بھی اس کی طبیعت میں رومانیت مفقود تھی، بلکہ اس نے تو اپنے شباب میں بھی ایسی کوئی کہانی نہ چھوڑی تھی جو منجو کا نام زبان زد عام لانے کا باعث بنتی۔ وہ تو اس قدر سادہ اور کم کو طبیعت کا مالک تھا کہ اپنا حق اور حصہ طلب کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچا کرتا۔ پیدا ہوا تو باپ نے بڑے چاؤ سے اس کا نام منصور احمد رکھا، مگر ماں پیدائشی توتلی تھی، سو اس کی زبان منصور سے آشنا نہ ہو سکی۔ منصور پہلے اپنی ماں اور پھر رفتہ رفتہ سب کے لیے منجور بن گیا، اور کچھ سالوں بعد منجور بھی مختصر ہو کے منجو بچ گیا۔ گھر کی پہلی اور اکلوتی نرینہ اولاد ہونے کے ناطے منجو کے حصے میں والدین کی طرف سے بے پناہ محبت و اپنائیت آئی۔ منجو کے بعد دو سال کے وقفے سے 3 بیٹیاں ہوئیں، ابھی 10واں درجہ بھی پاس نہ کیا تھا۔ ماں باپ اپنی تینوں بیٹیوں کا بوجھ اور ذمہ داری منجو کے کمزور کندھوں پہ ڈال کے ملک عدم کے راہی ہو گئے۔ والدین کے گزر جانے کے بعد منجو نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر اور 4 پیسے جوڑ کر محلے میں چھوٹی سی دکان ڈال دی۔ دن بھر دکانداری کرتا اور رات گئے در بند کر کے گھر لوٹتا۔ تھکن اتنی زیادہ ہوتی کہ پہنوں سے بھی نہ باندھ پاتا، اور چارپائی پر کمر ٹکاتے ہی سدھ بدھ ہو جاتی۔ اگلے دن کا سورج ابھرنے سے بھی قبل منجو پھر اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا ہوتا۔ زندگی یوں ہی گھن چکر بنی رہی، اور جانے کتنے سال دبے پاؤں بیچ میں سے کھسک گئے۔ گھر میں پیچھے بیٹھی 3 جوان اور کنواری بہنوں کا پاس تھا، یا آخری درجوں کو پہنچی ہی منجو کی شرافت کہ اپنی گلی سے گزرتے ہوئے بھی نگاہیں زمین پہ رکھ کے چلتا، کجا کے کسی مٹیار سے عشق لڑاتا، کسی غیر عورت پر پڑ جانے والی بے اختیاری نظر کے علاوہ دوسری نگاہ ڈالنا بھی حرام سمجھتا کہ گھر میں اپنی بھی 3 جوان بہنیں بیٹھی ہیں۔ محلے بھر میں منجو کی شرافت ضرب المثل تھی، اور مائیں اپنے جوان بیٹوں کو منجو کی مثال دے کر شرافت کے سبق پڑھاتی۔ کبھی خود کو سنوارنے کی تمنا نہ رہی، کبھی بالوں کو تیل لگایا، اور نہ ہی کبھی کسی نے منجو کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ ہمیشہ مٹی رنگ کپڑے زیب تن کیے۔ ایک بار عید شوال پر پہنے منجو کے لیے کڑکڑاتے ہوئے سفید تھان سے جوڑا کٹوا کے لائیں، تو منجو نے پہننے سے انکار کر دیا اور بولا، من میلا ہو تو تن پہ اجلے کپڑے ڈالنے سے بھلا کیا حاصل۔ دکان چھوٹی سی تھی، آمدن کم تھی اور مہنگائی زیادہ۔ فرنیچر اور سونے کے بھاؤ آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اور بڑی 2 بہنوں کے جہیز جوڑتے جوڑتے
मंजू के अपने सर में चांदी के तार झांकने लग गए। तीनों बहनें मंजू से बारहा अपनी शादी के लिए इसरार करती, मगर मंजू ने जैसे कसम खा रखी थी कि जब तक तीनों हमशीरगान के हाथ पीले नहीं होते वो अपने सर पर सहरा नहीं सजाएगा। 2 बहनों के फ़र्ज से सुरखरू हुआ और तीसरी बहन की बारात उठने तक मंजू अपनी उम्र के उस हिस्से में आ पहुंचा कि उसे अपनी शादी का सोच कर ही हंसी आ जाती। उसने अपने इकलापे से याराना बांध लिया था। अजीब ही कोई सादगी और खलवत पसंदी भरी थी उसकी तबीयत में। 2 वक्त की रोटी होटल से खा लेता, मगर किसी पर बोझ बनना मंजू को हरगिज़ गवारा न था। अहले मोहल्ला में कोई बड़े बुजुर्गों ने मंजू को पास बिठाकर समझाया और शादी का मशवरा दिया, मगर मंजू मान के ही न दिया। वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि अब ख्वाब देखने की उम्र गुजर चुकी है। यूँ भी तन्हा रहने की आदत अब इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि वो अपने घर में किसी नई हस्ती का वजूद इजाफी समझता। बिलाखिर बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बहनों का इसरार भी दम तोड़ गया और वो अपनी औलाद और ज़िंदगी के बखेड़ों में यूँ उलझ गईं कि महीनों इकलौते भाई की खैर खबर लेना याद ना रहता। ज़िंदगी अपनी मखसूस डगर पर चलती रही और मंजू का सर मुकम्मल सफ़ेद हो गया। ढूंढने से भी कोई काला बाल ना मिलता। उसने ज़िंदगी के 5 अशरे भी गए बरसों में पूरे कर लिए थे और अब छठे की तरफ दौड़ थी। अब तो उसका अपना शुमार भी मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों में होने लगा था और छोटे लड़के लड़कियां सब उसे चाचा मंजू के नाम से मुखातिब करते। फिर अब उस बढ़ापे में दिल पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि वह ज़ैनब की उदास आंखों में जा गिरा। अभी हफ्ता भर पहले ही उसने मोहल्ले की एक शादी में स्याह लबादे में मलबूस मगमूम सूरत उदासी के मुजस्समे को देख लिया। तब से हराम है जो रात को मुकम्मल आंख लगी हो या दिन में दुकान पर बैठे चैन आया हो। रात को बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और दिन में दुकान पर पहलू। अंतर एक कशमकश थी जो बढ़ती चली जा रही थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि इस नई नवेली मोहब्बत के एहसास को दिल में ही दबा दे, मगर बेसूद। बाहर निकलता तो घबराहट भर जाती कि कोई उसकी आंखों में ज़ैनब की तस्वीर न देख ले या फिर उसके चेहरे पे दर्ज उसका भेद ही न जान ले। हफ्ते भर से यही हाल था। दिन भर ज़ैनब को सोचता राहत होती। वो मंजू की पलकों पे आ बैठती और फिर मंजू सितारे गिनना शुरू कर देता। गिनती भूल जाती और ख्याल टूट जाता तो ख़ुद को डांटता, ये क्या बचपना है मंजू, कुछ तो होश कर। मन का बोझ ताकत से भरने लगा तो वो आधी रात को उठ खड़ा हुआ और ख़ुद से 7-8 साल छोटे अपने इकलौते यार अब्दुस समद का दरवाज़ा धड़ाधड़ पीटने लगा। सब खैर तो है ना बुड्ढे, क्या हो गया तुझे? अध खुली आंखों में हैरत समोए अब्दुस समद ने अपने यार को देखते ही दरियाफ्त किया। वो हमेशा मंजू से अपनी कम उम्री का फ़ायदा उठाया करता था और मंजू को बुड्ढे के लक़ब से चिढ़ाता। खैर ही तो नहीं है समदू, तो चल मेरे साथ। क्यों, ऐसी क्या आफत आ पड़ी? कुछ फूटोगे भी? समदू का फिक्री लहजा अचंभे की बात न थी, मगर मंजू यहाँ गली में खड़े होकर भला कैसे अपने दिल पे हुई वारदात का किस्सा सुना सकता था। समदू के बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ घर ले आया और शुरू से आखिर तक राम कहानी कह सुनाई और अब समदू के कह कहे दीवारों से सर टकरा रहे थे। मंजू ने बामुश्किल समदू के मुंह पर हाथ रखकर उसके कहकहों का गला घोंटा तो आज साबित हुआ कि 60 को पहुंचते ही बुढ़े सठिया जाते हैं। समदू के कहकहे थम चुके थे, मगर मुस्कुराहट और शरारत नहीं। 60 नहीं, सिर्फ 57। मंजू ने आंखें दिखाकर अपनी उम्र की तस्दीक करना भी लाजमी समझा, मगर सठिया तो गए हो ना। वो बेवा है बेचारी, शादी के पहले साल ही कसम मर गया था उसका। अब क्या करूं? हो गई है मोहब्बत तो हो गई है बस। जाने क्यों मंजू लफ्ज़ मोहब्बत पर एक पल को अटक सा गया। बुड्ढे कहता जो था ब्याह कर ले वक़्त पर, मगर नहीं, अब इस उम्र में इश्क चढ़ा है तुझे। मेरे मुंह पर तो हाथ रख लिया तुमने, दुनिया के कह कहे कैसे रोक पाओगे। मंजू का दिल बैठने लगा, लबों पर कुफल पड़ गई, खामोशी बढ़ गई तो समदू उठ के अपने घर सोने चल दिया और मंजू अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए फिर से तारे गिनने लगा। सुबह फूट गई, सितारे छुप गए। वो कई बार गिनती भी भूल गया, मगर आज खुद को हंसते हुए नहीं डांटा
کہ یہ کیا بچپنا ہے منجو، کچھ تو ہوش کر۔ اگلے دن محلے کے سب سے عمر رسیدہ بزرگ رحیم چاچا دکان پر آئے تو منجو نے لاشعوری طور پر باتوں باتوں میں وہی محبت کا عمر سے تعلق پوچھا تو رحیم چاچا بولے، منجو میاں، یہ محبت تو بڑی بری بلا ہے، کبھی بھی چمٹ جائے تو کمینی چھوڑتی ہی نہیں۔ اپنی جوانی میں میرے سر پہ بھی یہ بھوت چڑھ گیا تھا۔ اللہ بخشے ابا جی کو، میری بہت درگت بنائی تھی، سارے کسبل نکال دیے، مگر محبت کا بھوت میرے سر سے پھر بھی نہ اترا۔ مجھے گھر بدری اور آگ کرنے کی بھی دھمکی دے ڈالی، مگر میں نے ضد باندھ لی، شادی کروں گا تو صرف جنتے سے، ورنہ اور کسی سے نہیں۔ ابا کی ضد ہار گئی، میری محبت جیت گئی اور میں جنتے کو اپنی زنانی بنا کے گھر لے آیا۔ محبت بڑی ضدی ہوتی ہے منجو، ضد پہ اڑ جائے تو اپنی منوا کے چھوڑتی ہے، بھلے کائنات بھی مخالفت میں کیوں نہ اٹھ کھڑی ہو۔ ہار مان لے تو کل پوجی لٹا کے بھی گھٹنے ٹیک کے سر جھکائے رہتی ہے۔ بھائی کیا زمانہ تھا وہ، تم نے بھی آج کیا یاد کروا دیا منجو۔ رحیم چاچا اپنے محبت نامے میں سوال فراموش کر بیٹھے تو منجو کو پھر سے سوال کرنا پڑ گیا۔ چاچا، پر کوئی عمر بھی تو ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی اخبار میں پڑھا کہ 70 سالہ بڈھے کو جوان سال لڑکی سے عشق ہوا اور وہ اسے دلہن بنا کے گھر لے آیا۔ یہ بھلا کیا عمر ہوئی؟ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی منجو، یہ کبھی بڈھی نہیں ہوتی۔ آب حیات پی رکھا ہے نگوڑی نے۔ رحیم چاچا کے جواب سے منجو کو کچھ ٹھنڈ پڑ گئی، مگر پھر دل کے کسی کونے سے آواز سنائی دی، یہ کیا اب بہانے ڈھونڈ رہے ہو، تعویلیں گھڑ رہے ہو؟ خود کو چھوٹی تسلی دینے سے کیا دنیا تم پر ہنسنا ترک کر دے گی؟ پھر سے کہیں کچھ بغیر آواز ٹوٹ گیا اور وہ خود سے عزم کرنے لگا، میں اب اپنے دل پر قابو رکھوں گا اور زینب کی رسوائی کا باعث ہرگز نہ بنوں گا۔ منجو نے خود سے عہد باندھ لیا، مگر شام ہوتے ہی وہ سارے عہد توڑ کر ایک بار پھر زینب کو دیکھنے رہٹ پر جا بیٹھا۔ منجو دن رات اس ایک لمحاتی درشن کے لیے بے چین رہتا، اور جب زینب سر پر کھڑا رکھے کچھ فاصلے سے گزرتی تو منجو کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، ٹانگوں نے کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے روز کی طرح خود کی ہمت بندھائی اور بات کرنے کے لیے آگے بڑھنے پر اکسایا، مگر زمین نے منجو کی ٹانگیں جکڑ لیں اور اس کی سانسیں یوں اتھل پتھل ہونے لگیں جیسے وہ دمے کا پرانا مریض ہو۔ زینب گھڑے سمیت گزر گئی اور منجو روز کی طرح خود کو کوسا ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا۔ کوئی 4 ماہ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ بوڑھے منجو کو سچ میں سانس کی تکلیف رہنے لگی۔ رات کو سوئے سوئے اٹھتا اور گلا پکڑ کے بیٹھ جاتا، زیادہ چلنے یا کام کرنے سے سانس پھولنے لگتی۔ صبح کی چہل قدمی بھی موقوف ہو گئی اور زینب کے ایک لمحاتی درشن بھی چھوٹ گئے، مگر منجو نے اپنے مزاج مطابق علالت کی خبر تک کسی کو نہ دی، یہاں تک کہ مستقل طور پر بستر نے پکڑ لیا۔ حالانکہ حکیم صاحب کا نسخہ بھی باقاعدگی سے لے رہا تھا، مگر جوں جوں دوا کی مصداق مرض بڑھتا گیا۔ کیوں بڈھے، ہو گیا تیرا عشق پورا؟ سمدو نے 4 دن یار کی دکان بند دیکھی تو گھر چلا آیا۔ یہ وہ منجو تو نہیں تھا، بلکہ جیسے منجو کی جگہ بستر پر ہڈیوں کا پنجرا کسی نے رکھ دیا ہو۔ کمرے کی بے ترتیبی عروج پر تھی، کونے میں رکھے گھڑے کا پانی پیندے سے لگا تھا۔ عشق کہاں پورا ہوتا ہے سمدو، دن پورے ہو جاتے ہیں بندے کے، ایک زندگی ناکافی ہوتی ہے پورا عشق جینے کے لیے۔ بس اتنی سی ہمت تھی تجھ میں کہ 4 ماہ میں بستر پکڑ لیا۔ سمدو عیادت کو آیا تھا، مگر نشتر چھپونا اب بھی نہ بھولا۔ منجو کے لب بامشکل تبسم میں کھل سکے۔ میں نے سوچا تھا بڈھے کا عشق کوئی نیا چاند چڑھائے گا، کوئی نیا گل کھلائے گا، محلے کے ہاتھ کوئی نیا شگوفہ آئے گا، مگر تم نے مجھے بالکل ہی مایوس کیا بڈھے۔ دل تو بہت کرتا تھا سمدو، مگر زینب کی رسوائی کا خیال آ جاتا بس۔ پہلے ہی وہ کرم جلی بھری جوانی میں اپنا سہاگ لٹوا بیٹھی، اب مزید بدنام ہو جاتی۔ منجو نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ سانس پھر سے اکھڑنے لگی۔ اچھا سن، سانس کا کچھ بھروسہ نہیں کب چھوٹ جائے، اکیلا جی ہوں، مر کھپ جاؤں تو یہ صندوق تم سنبھال لینا۔ سمدو نے منجو کی ساری سنجیدگی ایک بار پھر کہکہے میں اڑا دی۔
मगर बूढ़ा मंजू ठीक तीसरी रात के तीसरे पहर सच में मर खप गया। बेज़रर मंजू ने जिस खामोशी से ज़िंदगी गुजारी, उसी खामोशी से दुनिया छोड़ भी दी। समदू को गहरा सदमा लगा। वो अब भी बेयकीन था, इतना रोया कि चुप कराने वाला कोई न था। बहनें, भांजे, अहले मोहल्ला सब मंजू के घर में इकट्ठे हो गए। मंजू को कब्र में उतारने के तीसरे दिन समदू ने अपने पैसों से यार की खैरात की, ख़त्म कुरान पढ़ाया और संदूक अपने घर ले गया। खोल के देखा तो अंदर मंजू के 4 तह लगे कपड़े, नज़र का चश्मा, सुरमा सलाई, कुछ पैसों और एक कागज़ के सिवा कुछ भी न था। कागज़ खोल के देखा तो लिखा था, सुन यारा, मेरी बहनें अपनी ज़िंदगी में खुश व खरम और आसूदा हाल हैं। अपनी ताकत और इस्तात मुताबिक हम शीरगान के लिए बहुत कुछ किया। अब ये एक संदूक बची है, ये तुम्हारी हुई। 4 जोड़े हैं, किसी बेलिबास फ़कीर को दे देना। कुछ पैसे रखे हैं, मेरी जुमेरात करवा देना। ऐलान करवा देना कि मंजू ने दुकान का कर्ज सब मकरूज़ों को बख्श दिया, उसे भी दिल से बख्श दीजिए। ये घर और दुकान ज़ैनब के नाम कर रहा हूँ। देख, तेरा यार होना, हो सके तो अपने बड़े बेटे का निकाह ज़ैनब से पढ़ा देना। कब्र में तेरे बुढ़े यार की रूह को सुकून मिल जाएगा। तहरीर ख़त्म हो चुकी थी। समदू ने पुरनम आँखों के साथ कागज़ को तह लगाकर वापस संदूक में रख दिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।